السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکری وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ آج یوم عاشورہ کا دن ہے، یوم عاشورہ کی رات ہے، یعنی کل 10 محرم الحرام ہے۔ یوں تو یوم عاشورہ ازل سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس، جیسا ہم پچھلی مجلس میں بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یوم عاشورہ کی اللہ کے پاس اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تخلیق کائنات بھی یوم عاشورہ کو ہوئی، 10 محرم الحرام کو، اور کائنات فنا ہوگی، قیامت آئے گی تو بھی یوم عاشورہ کو آئے گی۔ یوم عاشورہ تو شروع سے ہے، آدم علیہ السلام کے دور سے عیسیٰ علیہ السلام تک یوم عاشورہ مناتے جا رہے۔ یوم عاشورہ پہ جیسے واقعات، کئی واقعات ہوئے، اللہ کے حکمت والے کام، اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے کام جو انجام دیا ہے وہ 10 محرم الحرام کو دیا، یوم عاشورہ کے دن۔ اور یوم عاشورہ کی اہمیت شروع سے ہر نبی کے پاس ہے، ہر نبی کی امت کے پاس ہے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اتر گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ آپ کی جو توبہ کر رہے تھے آپ اللہ کی بارگاہ میں، یہ توبہ جو قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کو ہوئی، یوم عاشورہ کے دن۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم پر، امت پر طوفان آیا پانی کا، زمین سے پانی نکلا، آسمان سے پانی، ہر جگہ سے پانی پانی۔ صرف وہی لوگ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اس سے ہٹ گئے اور کوئی بھی نہیں بچا۔ جب وہ کشتی پانی میں تیر رہی تھی، تیرتے 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 پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی تھا، زمین کا نام و نشان تک ختم ہو گیا تھا۔ پھر پانی کم ہونا شروع ہوا اور یہ زمین کشتی جا کر پہاڑ سے ٹکرائی، پہاڑ جودی سے، اور پھر کشتی سے جو نوح علیہ السلام اترے وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ ٹھنڈی ہوئی اللہ کے حکم سے، وہ دن بھی 10 محرم یوم عاشورہ کے دن۔ یونس علیہ السلام مچھلی جو نگل لی تھی، آپ کو اپنے پیٹ میں رکھ لی تھی، 40 دن قریب آپ پیٹ میں تھے مچھلی کے، جب باہر نکلے تو وہ بھی جیسے یوم عاشورہ کے دن۔ یوم عاشورہ کے شروع سے ہے، ایسا نہیں کہ جیسے ہم شہادت حسین سے نسبت ہے، نہیں، یوم عاشورہ اللہ کے پاس شروع سے ہے، مگر جب اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جب ہوا تو اس کو جو نسبت ملی اللہ کے رسول سے، تو یوم عاشورہ اور مشہور ہو گیا۔ اب یوم عاشورہ
شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانے جانے لگا۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یوم عاشورہ صرف شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ اس دن اس کے تعلق سے کئی حدیثیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رہتے ہیں تو پوچھے کئی کو رہتے، تو بولے کہ جو جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کر رہا تھا اور دریائے نیل کو آپ جو جو 2 حصے دریائے نیل کو جو آپ وہ کریں راستہ بنائے اور فرعون غرق ہوا، وہ 10 محرم تھا، تو فرعون پہ فتح پائے، تو اس خوشی میں یہودی روزہ رہتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر تمہارے سے زیادہ حق ہمارا ہے، تو آج سے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رہیں گے، اور صرف 10 محرم، لوگ ایک ہی دن رہتے 10 محرم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ایک کام کرو، 9 محرم اور 10 محرم، 10 محرم یا 11 محرم، اس کے ساتھ ایک دن اضافہ کر لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، مشابہت نہ ہو روزہ رہنے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 محرم کے دن جو شخص اپنے دستر کو وسیع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کے دستر پر سال بھر برکت نازل کرتا ہے۔ اپنی حیثیت کے حساب سے وسیع کرنا ضروری نہیں ہے، صرف اور صرف بعض نے وسیع کرنے سے مراد یہ لیتے کہ جیسے لوگوں کو کھانا کھلانا وہ کرنا، نہیں، لوگوں کو کھانا کھلانا مجھے ضروری نہیں، اپنے ہی گھر والوں کو، اہل و عیال کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا اس دن۔ اگر ہم روز کھانا کھا رہے ہیں، عام کھانا کھا رہے ہیں، تو اس دن بریانی بناؤ، اچھا کھانا کھلانا، وسیع کرنا، یعنی اچھا، اور خود جو ہم روزانہ جیسے سادہ چاول کھاتے ہیں، ساتھ میں جیسے سالن کھاتے ہیں، جس دن اگر ہم کسی دن گھر میں بریانی بنائے، کہیں کو بنائے، کیا ہے، کس خوشی میں بنائے، بچے سوال کر، بچے کیا بڑے ہر کوئی سوال کر، کس خوشی میں بنائے، کہیں کو بنائے، کوئی مہمان آئے تھے کیا کچھ خوشی کا دن ہے کیا، اور کھانا وہ خوشی خوشی کھاتے، تو وسیع کرنا ہے دستر کو، اور ضروری نہیں ہے باہر جو دیگ لگا کے کھانا کھلانا ہو، صرف گھر میں ہی آپ وسیع کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیا، دولت سے نوازا ہے، کھلاؤ باہر بھی لوگوں کو، وسیع کرنا ہے عاشورے کے دن، اور عاشورے کے دن روزہ رہنا اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ عاشورے کے معاملات ہیں۔ یعنی عاشورے کے دن ہم ایسا رہنا، مگر عاشورے ہی کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی عظیم چیز واقعہ نما ہوا جو اس سے بڑھ کر یہ چیز ہوگی، اس کی نسبت اس سے بڑھ گئی، 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو ہو کر، مگر لوگ آج بھی اس کو اسی طرح سے واقعے کو یاد کرتے ہیں جیسے یہ کل ہی کا واقعہ ہو، بھولے نہیں، اسی لیے کہ آپ کی جو شہادت تھی معمولی شہادت نہیں تھی، ہم اس کو معمولی کی جیسے اس میں لے لی، ہم ایک عام شہادت کی اس میں جیسے ہم اس کو ڈال دیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم یاد کرتے جیسا ایک کہانی ہو گئی، خاندان کی ایک کہانی ہو گئی، بزرگ کی ایک کہانی ہو گئی، اس کو یاد سن لیے، ختم ہو گیا۔ سننا ایک ذمہ داری سمجھ رہے، ہمارے پاس یہ ماحول بنتا جا رہا ہے کہ واقعات شہدائے کربلا کے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات کو سننا یعنی ایک کام ہے ہمارا، ڈیوٹی ہے، سن لیے ختم. اس دن کیا کیا ہوا، کیسا کیسا ہوا، کیسا آپ شہید ہوئے، یہ سننا ایک ڈیوٹی ہے، سن لیے ہو گیا ختم. اب ہمارا کام ختم ہوگا. یوم عاشورہ کے دن واقعہ شہادت حسین سن لیے، ہمارا کام ختم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ اپنی اولاد کے دل میں میری محبت کو پیدا کرو اور میری اہل بیت کی محبت کو پیدا کرو اور قرآن کی تعلیم دو. ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تعلیم لے لے رہے، اہل بیت کو چھوڑ دیے، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیے. اگر اللہ کے رسول پہلے میری محبت بولے، اس کے بعد میری اہل بیت کی محبت، ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک ہی حج کرے، اس سے بڑھ کے نہیں کرے، ایک ہی حج کرے. جب آپ واپس ہو رہے تھے، یعنی حج مکمل ہو گیا، جب واپس مدینے کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ہے خدیر قم ان کے ایک مقام ہے. وہاں پہ آپ قیام فرمائے، ڈیرا ڈالے اور خطبہ دیا. وہاں پر بھی اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کو اجازت دیا ہے، نام نہیں بولے کیونکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کو اجازت دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے تو پھر رب سے مل جائے. بندے نے رب سے ملنے کو پسند کیا. اس کے بعد فرمایا کہ میں تمام مومنین کا مولا ہوں اور علی بھی تمام مومنین کے مولا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مولا بنایا اور پھر چند ارشادات فرمائے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوگوں، میری اہل بیت سے کے تعلق سے سوال کرنے سے ڈرو. اور پھر فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ایک دوسرے سے عظیم تر ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر میرے سے ملاقات کریں. ایک قرآن اور دوسری میرے اہل بیت. جو ان دونوں کو چھوڑ دیا انہیں گمراہ ہوگا. اور ایک جو ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت مثل کشتی نوح ہے، یعنی کشتی نوح علیہ السلام جیسا طوفان آیا تو اس سے طوفان میں بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کشتی. جو کشتی میں سوار رہا وہ نہیں بچتا. ندی میں پانی میں بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کشتی ہے. جو کشتی میں سوار ہے وہ نہیں بچتا. تو اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جو ان کی اقتدا کرا کامیاب. یہ استعاری ہے، یہ سمجھنے کے ہے، ہم سمجھ رہے نہیں. پہلے یہ ستارے ہیں بول کے کہیں کو بولے بھائی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بول سکتے تھے میرے صحابہ ہدایت یافتہ ہے، تم ان کی اقتدا کرو کامیاب ہو جاتے. نہیں، ستارے مثال کہیں کو دیے. اس لیے کہ پرانے زمانے میں اور آج بھی ہے، ایسا نہیں، جو سفر کیا جاتا ہے سمندر کا یا پھر ریگستان کا، جو سفر کیا جاتا ہے وہ سفر ستاروں کو دیکھ کے کرتے. ستاروں کو دیکھ کے
یعنی ستاروں کی پہچان رہتی، ستاروں کی جو ستارہ جو آسمانوں میں جو ستارے چمکتے ہیں اس کی پہچان ہوتی ہے، وہ ستارہ وہاں چمکتا، تو یہ حیدرآباد میں یہ ستارہ چمکتا، حیدرآباد کو جانا ہے تو یہ ستارے کو دیکھ لیتے ہیں جانا، دلی کو جانا ہے یہاں سے تو ایک ستارہ چمکتا، وہ ستارے کو دیکھ لیتے جانا، وہ ستارے کو پوائنٹ یہاں سے وہاں گئے اور آپ نے وہاں ستارہ دکھا، ہاں صحیح رستے پہ، وہ ستارہ نہیں دکھا غلط رستے پہ، ہم بھٹک گئے۔ کشتی میں سوار ہونا اہل بیت کی، صحابہ کی اقتداء کے ساتھ۔ آج ہم صحابہ کی تو جیسے اقتداء کر رہے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ دیے، لوگ اہل بیت کو پکڑ لیے، صحابہ کو چھوڑ دیے۔ سمندر میں کشتی میں جب سوار ہو گئے تو جو سفر طے کرنا ہے ستاروں کو دیکھ کے سفر طے کرنا ہے، اگر ستاروں کو نہیں دیکھے گمراہ ہو جاتے، رستہ بھٹک جاتے۔ کشتی میں تو سوار ہو گئے، اب رستہ سفر طے کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ ستارے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو چھوڑ دیا۔ اب لوگ کیا کریں؟ بس صحابہ کو لے لیے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اس کو بھی گمراہ، ڈوب جاتے، کتنی جگہ کے ہاتھ پیر مان لیتے جاتے، سمندر میں مگرمچھ بھی رہتے، بڑی میل مچھلی بھی رہتی، کھا لیتے، ختم، فنا ہو گئے، نقصان اٹھائے، منزل کو پہنچے نہیں پہنچے۔ تو اہل بیت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کو ڈرا رہے ہیں، اور ہم آج اہل بیت سے جیسے ہم ناتا توڑے ہوئے ان کی طرف کچھ ہے ہی نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب آپ 5 سال یا 7 سال کے تھے جب ہی آپ کو مل گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجر مبارک میں تشریف فرما تھے، کچھ دیر کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تشریف لے گئے۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے حجر مبارک میں، کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز آئی، ہلکی سی ہچکی کی آواز آئی، جیسا محسوس ہوا کہ آپ رو رہے ہیں۔ آپ اندر گئے تو دیکھے کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رلایا؟ استفسار فرمائے کہ آپ کو کس بات نے رلایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے یہ اطلاع دی کہ میرے نواسے میرے بیٹے حسین کو لوگ شہید کر دیں گے، اور آج ہم شہید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو چھوڑ دیے، ہم دنیا میں لگ گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے دین کی خاطر، اور ہم آج دین کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے محبت ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دعا کر دیتے تھے، یا اللہ میرے حسین کی شہادت کو جو ہے ٹال دے۔ یہ حکمت ہے، یہ سمجھنا ہے ہم کو۔ اور جب آپ نکلے تو لوگ بولے رکو جاؤ، بولے نہیں، میرے کو جب یہ چیز لوگ بلا رہے میرے کو، میں اپنی طرف سے نہیں جا رہا ہوں، لوگ مجھے بلا رہے ہیں اس لیے جا رہا ہوں۔ آپ واقعہ طویل ہے، میں اس کو شارٹ کر کے جو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نکلے دریائے فرات کے پاس، اس سے پہلے کوفہ کے لوگ خطوط بھیجے آپ کو کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، یزید کو ہم خلیفہ نہیں مانتے۔
یزید کئی کو خلیفہ کئی کو نہیں مانتے بھائی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کئی کو نہیں کرے, اس کو خلیفہ کیوں قبول نہیں کرے؟ اس لیے کہ یزید ایک تو خلافت کے قابل نہیں تھا, لائق نہیں تھا, اور دوسرا اگر یزید کو خلافت قبول کر لیتے اس کی تو خلافت ختم ہو کے بادشاہت کی طرف جو ہے سو اسلام میں ایک دین میں ایک نئی چیز آ رہی تھی اسلام میں, بادشاہت, یعنی باپ کے بعد بیٹا, باپ کے بعد بیٹا. جیسے ہم ہندوستان میں دیکھیں گے مغل سلطنت بول کے ہم پڑھے سنے تاریخ میں, بابر ہندوستان پہ حملہ کرا, ہندوستان پہ جو ہے سو حکومت کرا. بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں, ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر, اکبر کے بعد اس کا بیٹا جو ہے سو شاہجہاں. ایسا اس کے تسلسل, ان کی اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد, اولاد کی اولاد. تو اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ خلافت ہے, اور جو قابل ہے خلافت کا انہیں خلیفہ مان. اس کے بعد ان کا بیٹا اگر قابل نہیں ہے تو نہیں. ہاں اگر قابل ہے, اگر انہیں خلافت کے قابل ہے تو اس کو خلیفہ بنا سکتے. قابل نہیں ہے تو نہیں ہے. انہیں فاسق و فاجر تھا, یزید فاسق اور فاجر تھا. اس کیسا بیعت کرتے ہیں؟ فاسق و فاجر کس کیا ہے؟ فاسق کس کو بولتے ہیں؟ فاجر کس کو بولتے ہیں؟ فسق و فجور میں مبتلا تھا, یعنی اللہ تعالی کے احکامات پر عمل نہ کرنا. کلمہ اللہ کے دین کو قبول کر لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے, اس کو قبول کر لیے کہ مسلمان ہو گئے, مگر اللہ تعالیٰ نماز پڑھو کے حکم دیا, نماز نہیں پڑھ رہا. جھوٹ مت بولو, جھوٹ بول رہے. دھوکہ مت دیو, دھوکہ دے رہے. اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے. فاسق. فاجر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جن کاموں سے روکا وہ کام کر رہے. شراب مت پیو, شراب پی رہے. زنا مت کرو, زنا کر رہے. یعنی اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روکا وہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں کے احکامات کر دیا اس سے جو سو منع کر رہے ہیں. ان کو فاسق و فاجر بولتے. فسق و فجور میں مبتلا تھا, اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا تھا. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. اہل سنت الجماعت کے عقیدہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زبان بند رہنا ہماری, ایک لفظ نے نہ ان کے تائید میں نہ ان کے خلاف میں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تائید میں بات ہونا نہ خلاف میں بات ہونا, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہم کیا کرنا؟ خاموشی اختیار کرنا. اگر کوئی ان کی برائی کر رہا تو نہیں سننا, اگر کوئی ان کی تعریف کر رہا نہیں سننا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ معاویہ تمہاری اولاد میری اولاد کا قتل کرے گی. جیسے یہ سنے آپ کے سن نکاح ہی نہیں کرتا ہوں بول کے فیصلہ کریں گے, شادی نہیں کرتا ہوں, میں شادی کرتا ہی نہیں, بیٹھ گئے. شادی کروں گا تو اولاد ہوں گی, اولاد ہوئی تو جیسے اللہ کے رسول کی جیسے اولاد کا قتل کریں گے. وہ موقع اس کے شادی نہیں کرتا. ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ تو حق ہے, ہونا ہی چاہیے.
اس کے بعد چند دن کے بعد آپ ایسے مرض میں لاحق ہوئے، آپ کو ایسا مرض لاحق ہوا، اس کا علاج صرف یہ تھا کہ آپ شادی کرنا، شادی نہیں کریں تو مرض نہیں جاتا، تو مجبوراً جیسے آپ شادی کریں. پھر آپ جو ہے نا شادی بھی ایسا کریں، تحقیق کریں، ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے شادی کریں جن کو بچے نہیں ہو سکتے، جس کو بانجھ بولتے، بانجھ عورت سے شادی کریں. مگر پھر بھی یزید پیدا ہوا، وہی عورت سے یزید پیدا ہوا. اللہ کے رسول فرما دیے ان کو اولاد ہونا تھا، اولاد ہوئی، مگر کوشش کریں نہیں کرنے کی. تو اس لیے علماء کرام، چونکہ آپ کی یہ محبت جو تھی اللہ کے رسول سے، جو آپ جیسے جو ظاہر کریں اس کی وجہ سے، اور آپ صاحب ایمان تھے، مرے تک آپ ایمان پہ قائم رہے، تو اس لیے مگر جو واقعات ہوئے، جو چیزیں ہوئی، وہ اپنی جگہ ہیں. اس کے لیے اس دور سے اولیاء اکرام ہم کو یہ تاکید کر رہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا، خاموشی اختیار کرنا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حق پر رہنے کی جیسے تائید کرنا، ان کے خلاف نہیں بولنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہوئی، ارے دونوں بھی جیسے صحابہ تھے، بھائی جنگ ہوئی، ان کا معاملہ ہے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ تو علی جدھر ہے تو حق کو بھی ادھر کر دے. تو اگر ہم اب علی رضی اللہ عنہ حق پہ نہیں ہے بولے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے خلاف ہے. ہم جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے خلاف ہے تو کافر ہے. مگر ادھر زبان درازی نہیں کرنا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی نہیں کرنا، نہ جیسے تائید میں نہ خلاف، خاموشی اختیار کرنا. تو یزید جب خلافت کا اعلان کر دیا تو آپ بیعت نہیں کرے، آپ اس کی خلافت کو قبول نہیں کرے، اور مدینے سے مکے کو آ گئے. مکے میں جیسے پھر کوفہ کے لوگ آپ کو خطوط لکھ کے بلائے، آپ گئے. اس سے پہلے آپ کے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجے وہاں کوفہ، حالات کی جیسے میرے کو اطلاع دیو، وہ لوگ خطوط تو لکھ رہے، میرے کو اطلاع دیو. آپ گئے، جاتے جیسے 10,000 لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پہ ہم آپ کی تائید کرتے بیعت کرتے. تو بولے کہ اتنے لوگ بیعت کرے، آپ آ سکتے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے. تو آپ وہاں سے نکلے. جب نکلے، جب تک نہیں نکلے، معلوم ہے آپ کو کہ میں شہید ہونے والا ہوں، میری شہادت ہے، مگر شریعت کو نہیں چھوڑی. نہیں میں کو شہید ہونا ہے، اللہ کے رسول بول دیا، اللہ تعالیٰ بول دیا، سیدھا نہیں چلے گا اٹھ کے. پوری شریعت، پورا دنیا میں جو جس طرح سے رہنا ہے، یعنی کوفہ کو جا رہے ہیں، پہلے معلومات کر لو لوگ ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب ہم جیسے نکلیں گے، جب تک نہیں. جب دریائے فرات کے قریب میں پہنچے تو حر نامی ایک شخص 1000 سپاہی لوگ فوج کے ساتھ آپ کو گھیر لیا. آپ کے ساتھ جملہ 72 نفوس، آپ کے ساتھ میں آپ کے بہن، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے اور آپ کے چند صاحب. بس اس کے بعد انہیں کیا کرا، حر، روایتوں میں آتا ہے کہ حر جو ہے سو آپ کو بولا کہ دیکھیے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا تو کچھ بھی وہ نہیں ہے. رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے سنا خاموشی کے ساتھ چلے جائیے، میں اپنے روتا. اگر میرے کو پوچھے تو میں بول دیتا ہوں رات کا اندھیرے کا جو ہے فائدہ اٹھا کیوں نہ
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے میں تو نہیں معلوم ہوا. ٹھیک ہے, آپ جو ہے سو نکلے. اس میں دو روایتیں ہیں. یہ جو واقعہ ہے یہ آپ مقام کرب و بلا میں پہنچ گئے تھے. مقام کرب و بلا میں پہنچ گئے, حر سے بات چیت ہوئی, ٹھیک ہے بولے اب رات میں نکلے, سفر کرے. صبح میں جیسے پھر صبح جب سورج کی روشنی دکھے تو دیکھے وہی خیمے ہیں, وہی سامنے حر ہے. سفر کرے مگر جب واپس سورج نکلا, روشنی ہوئی, دیکھے تو خیمے ہیں سامنے جیسے حر کی فوج ہے. پھر وہ دن گزرا, پھر رات میں پھر انہیں بولا کیا ہے سیدی آپ آج تو بھی چلے جائیے. آج تو بھی چلے جائیے, کل نہیں جا سکے نا, ٹھیک ہے آج چلے جائیے, میں بہانہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, پھر نکلے, رات میں سفر کرے, صبح دیکھے پھر وہیں چلے. 3 روایتوں میں آتا 3 رات آپ مسلسل سفر کرے, یعنی وہاں سے نکل گئے, مگر صبح میں جب دیکھے وہیں پر تھے. اس کے بعد جو ہے سو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ کون سا مقام ہے, تو لوگ بولے کہ یہ کرب و بلا کا مقام ہے. تو بولے کہ یہ ہمارا, اب ہم یہاں سے نہیں جا سکتے, اب ہمارے کا یہاں سے روانگی نہیں ہے, ہم آ گئے منزل پہ. تو اس درمیان میں شمر اور ابن سعد بھی فوج کو لے کر آ گئے. 7 تاریخ کو جو ہے سو دریائے فرات کا پانی آپ کے بند کر دیا گیا, روک دی, پانی بھی نہیں پینا. اور ساتھ میں نماز پڑھ رہے, کافر مشرک آپ کو شہید نہیں کرے, مسلمان ہی جیسا آپ کو شہید کرے, جو دعویٰ ہے مسلمان ہونے کا اپنے آپ کو. اور اس میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے بیٹے بھی ہیں, کئی کے ہنستے ہیں, آپ کو شہید کئی کو کر رہے ہیں, کیا ہے بھائی ضروری شہید کرنا. آپ بولے 10 محرم سے ایک دن پہلے یا 10 محرم کے دن آپ جو ہے سو جنگ سے پہلے, لڑائی سے پہلے آپ خطبہ دیے, بولے کہ جو ہے سو میں پہچانتے میں کون ہوں, میں ابن رسول ہوں, میں رسول کا, تمہارے رسول کا نواسا ہوں. میرے تعلق سے اور میرے بھائی کے تعلق سے میرے نانا نے کیا فرمایا تھا, میرے نانا نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے بھائی آپ کے 2 پھول ہیں, دنیا میں آپ کے 2 پھول ہیں, اور آپ کے تعلق سے کئی باتیں رکھی ہیں. آپ اس کے بعد جو ہے سو بولے کہ ایک کام کرو, میرے کو, میں اگر جنگ ہوں گی تو لا محالہ میرے کو بھی جیسے قتل کرنا پڑے گا. تو کل قیامت کے دن میں جاؤں گا تو میرے نانا بولیں گے کہ حسین میری امتی کو قتل کر کے آئے, اس لیے میں جنگ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کام کرو, میرے کو جو ہے نا یزید کے دربار میں پہنچا دو, میرے کو یزید کے سامنے پیش کر دو, جو بھی معاملہ ہے میں یزید کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر لیتا. بولا نہیں. شمر بہت سخت تھا, بولا نہیں, یزید کی خلافت پہ آپ ہمارے ہاتھ پہ بیٹھ کرو. بولے یزید کی خلافت پہ بیٹھ کرتا ہی. اس کے بعد پھر بولے کہ ٹھیک ہے مجھے ہند کی طرف چلے جانے دو, میں وہاں پہ سکون سے عبادت, اللہ کی جیسے عبادت کر لیتے ہوں, اپنی زندگی گزار لیتا ہوں. بولا نہیں, آپ وہاں جائیں گے, آپ کے اخلاق ایسے ہیں, آپ کا کمال ایسا ہے, لوگ جیسے اگر مسلمان نہیں ہیں تو مسلمان ایمان والے ہو جائیں گے, ایمان والے ہوئے گے جیسے وہاں پہ آپ کی خلافت کا اعلان کریں گے, پھر آپ یزید کے خلاف آ جائیں گے. نہیں, بیعت کرنا, آپ انکار کریں, جنگ بھی, آپ کی اولاد شہید ہوئی, آپ کے بھتیجے شہید ہوئے, اور آپ کے اصحاب بھی شہید ہوئے, ایک ایک کر کے, اور سب سے آخری میں آپ شہید ہوئے. میں بہت شارٹ کر دیا, طویل واقعات ہیں,
کو سمجھنا ہے. پھر شہید کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. کئی کو شہید کرے بھائی؟ منصب، جہ و جلال، دنیا، حکومت کی خواہش، یہ چیزیں یہ جب چیزیں پیدا ہوئی، یہ چیزیں چاہی تو شہید کرنے کے سے تیار ہو گئے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ سجدے میں تھے، تو شمر جو آپ کی گردن کو کاٹا، آپ کی گردن کو آپ کے تن سر جسم مبارک سے الگ کرا، جسم اتھر سے الگ کرا، اس کا خول جیسے روایتوں میں آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ انہیں فرمایا، وہ بولا، فرمایا کیا بدبخت بولا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو بولا کہ جیسو ابھی جیسو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسو قتل کر دو، نماز پڑھ رہے قتل کر دو. لوگ بولے رہے نماز پڑھ رہے، تو بولا یہی موقع ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا. اگر یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر اگلی نماز تک ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے، ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. نماز پڑھ لیے تو ان کے پاس وہ طاقت آ جاتی، پھر تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اگلی نماز تک. پھر اگر وہ نماز پڑھ لیے تو پھر اگلی نماز تک پھر تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ان کو اگر قتل کرنا ہے تو ایک ہی وہ ہے نماز کے دوران ہی قتل کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے قتل ہی نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ، قتل کا لفظ استعمال کرو، شہید نہیں کر سکتے. جب لوگ آگے پیچھے ہوئے تو شمر خود آپ کے جو ہے سوار ہوا اور آپ کو شہید کرا. تو یہ وہ مقام ہے. ہم صرف شہادت کے جیسے واقعات کو سن لے رہے ہیں، کرب و بلا کے واقعات کو سن رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم سب بول رہے ہیں، مظلوم نہیں تھے آپ. لکھنے والے شاعر نے یہ بھی لکھا، کرشمہ اگر کرتا تو دو جہاں کو مٹا دیتا، دکھانی تھی راہ وفا سلام علیکم. اور اس تاریخ میں جو اس کے الفاظ ہے کیا ہے، نماز مکمل اگر ہو گئی تو پھر اگلی نماز تک ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ وہ مقام ہے، وہ ہے دنیا دونوں جہاں کو مٹانے کی طاقت رکھتے، مگر راہ وفا بتانا تھا، وعدہ نبھانا تھا کرب و بلا میں. یہ حقیقت کئی کا وعدہ، کس چیز کا وعدہ؟ ہم جو کئی بڑے بڑے علماء سے بھی سنتے، وعدہ وفا کرنا تھا، وہ وعدہ نبھانا تھا. وہ حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعدہ نبھانا تھا. کئی کا وعدہ تھا، کس سے وعدہ تھا، کس چیز کا وعدہ تھا، اس سے بے خبر ہے. یہ جاننا، یہ حقیقت شہادت ہے. وعدہ کیا ہے، کیسا وعدہ ہے، کس طرح سے وعدہ ہے، جاننا. اور پھر شہادت حسین کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم یہ کوشش کرنا، شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، مگر ہم کوشش کرنا کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم ضائع نہیں جانے دیں گے. جس مقصد کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ مقصد کو ہم حاصل کریں گے، دین کے واسطے، دین کی حفاظت کے لیے. جو شعر ہے قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ واقعہ طویل ہے، ہم اس شعر کے جیسے بھی اس کے پیچھے گئے. قتل حسین مرگ یزید ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا مرگ یزید ہے، یزید کی جیسے موت ہے. سب حسین دراصل مرگ یزید ہے، بیماری ہے.
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی اپنے نفس کو جان سے، اپنے نفس کو مارنا. مر گئی یزید. یزید کیا چاہ رہا تھا؟ خلافت چاہ رہا تھا، دنیا چاہ رہا تھا. بیماری ہے. اسلام زندہ اپنے اندر، یعنی اپنے نفس کو مارنا اسلام کو زندہ کرنا ہے. قتل حسین کیا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا ہے؟ یعنی آپ اپنی جان کو دے دیے. ہم اپنے نفس کو مارنا، ہم شیطان سے لڑنا، اسلام کو زندہ کرنا. یہ شہادت امام حسین معمولی نہیں ہے چپ یوں سن کے چلے گئے. اس میں کئی راز پوشیدہ ہے. وہ رازوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا تو کامیاب ہے. شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد کامیاب ہے. اور یہ جو شہادت حسین سے سبق حاصل کر لیا اور اپنی زندگی کو پلٹ گیا، اپنی زندگی کو پلٹ لیا، انہیں کامیاب ہے. نہیں واقعات کیسے سنے چلے گئے، واقعات سنے چلے گئے، ختم. واقعات سننے کے واسطے اگر ہم بیٹھے تو یہ رات بھی بس میں ہوتی. اور اس وقت جو واقعات تھے اگر ہم تاریخ میں پڑھ کے، خالی پڑھ کے بھی اگر ہم بیان کریں، یا پھر کوئی ایسے مقررین بھی ہے صرف ایک واقعے کو لے کر ایک رات نکال دیتے اور آپ کو، آپ کی ہچکیوں پہ لا دیتے، آپ کو یعنی روتے 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 ہچکیوں پہ آ جانا. اس انداز میں جیسے واقعہ کربلا کو پیش کرتے ہیں، اس انداز میں 72 نفوس میں سے صرف ایک کی شہادت کا واقعہ آپ کو سنیں گے، ایک رات لگا دیں گے یا 2 رات لگا دیں گے یا 5 رات لگا دیں گے، اور اس انداز میں پیش کریں گے کہ آپ کے جو سو آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، آپ کھانا بھول جائیں گے، پانی بھول جائیں گے. مگر کیا فائدہ؟ یہ سب چیزیں لے کر، یہ سب کر کر کیا فائدہ؟ جس مقصد کے لیے شہید ہوئے وہ مقصد کو حاصل کرنا. وہ مقصد کیا ہے شہادت کا؟ دین. دین کو حاصل کرنا. دین کو حاصل کر لیے تم کامیاب. نہیں تو شہادت امام حسین ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ہم ویسی کے ویسی تھے. شیطان ہمارا دوست، دنیا ہماری دوست، نفس ہمارا دوست. تو دنیا کو پہچاننا، شیطان کو پہچاننا، نفس کو پہچاننا، ان سے بچنا، بچ کے جیسے یہاں سے جانا تو کامیاب، نہیں تو ناکام. اب وقت چونکہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم شہادت حسین کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، دین کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. حتی المقدور اپنی استطاعت کے حساب سے، اپنی بساط کے حساب سے اس کو حاصل کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہماری اس کوشش کو تو قبول فرما، جو مقصد شہادت حسین ہے اس کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں ہم کو شامل فرما. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت محمدیہ، تیرے محبوب کی امت کو جیسا جو چاہتے تھے مولا ویسا ہم کو بنا دے، جیسا امت محمدیہ کو بنانے کے واسطے جو چاہتے تھے مولا ویسا ہم کو بنا دے. مقصد حسین، شہادت حسین کو حاصل کرنے والا بنا دے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.